الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں بار شکر کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ یہ اس کی مہربانی اور کرم ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر کوئی اس کے گھر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جو مسجد میں آتے جاتے ہیں، 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد کو اپنا وطن بنا لیتے ہیں۔ جیسے انسان کہیں بھی باہر چلا جائے اپنے وطن واپس آتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کب اپنے وطن واپس جاؤں۔ کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسجد کو اپنا وطن بنا لیتے ہیں، اور جب وہ مسجد کو اپنا وطن بنا لیتے ہیں تو الملائکۃ جلساؤہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والے عام آدمی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے اللہ کے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں اکیلا بیٹھا ہے، عادت ہے اس کی مسجد میں بیٹھنا، اللہ اللہ کرنا، تو یہ مت سمجھیے وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جس کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوں اسے اور کیا چاہیے؟ جس جیسی صحبت ویسے ہی اس کا اجر ملتا ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، مسجد میں بیٹھنے والے کا وجود آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نور بنا دیتا ہے، پھر وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے کسی اور کو نظر آئے یا نہ آئے، فرشتوں کو وہ چلتا ہوا نور نظر آیا کرتا ہے۔ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم نشین ہوا کرتے ہیں، فرشتے ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ خداوندی ہوگی، ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ مجھے بھوک لگی تھی، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا یا اللہ آج یہ باتیں میری سمجھ سے بالا ہیں، تجھے پیاس کہاں لگے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ ہے، وہ تیرے پڑوس میں رہتا ہے، تیرے گھر کے پاس رہتا ہے، جہاں تیری آمد و رفت رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، اس کو پیاس لگی تھی، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے پاس یہاں پاتا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا اجر یہاں میرے پاس پاتا۔ مجھے بھوک لگی تھی، تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ یا اللہ کیسی باتیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، تجھے کیا بھوک لگے گی؟ فرمایا میرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں رہنے والا فلاں جگہ رہے، اسے بھوک لگی تھی،
اگر تو کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر یہاں میرے پاس پاتا۔ رب پھر فرمائے گا میں بیمار ہوا تھا، تو تیمارداری کے لیے نہیں آیا۔ یا اللہ تو احکم الحاکمین رب العالمین، بیماری تو ہمیں لگتی ہے، تجھے تو بیماری نہیں، تو کیسے بیمار ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہاں لفظ تھوڑے سے بدل گئے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ پانی پلانے والے کو اجر میرے پاس ملتا آج تجھے، کھانا کھلانے والے کو اجر میرے پاس ملتا، اور بیمار کی تیمارداری کرنے والے کو تو مجھے وہاں پاتا۔ تو بندہ اللہ کا بن کے دیکھے تو صحیح، جب بندہ اللہ کا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے۔ فرمایا اور کوئی ان کے پاس بیٹھے یا نہ بیٹھے، وہ میرے بندے الملائکۃ جلساؤہم، ان کے پاس فرشتے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس فرشتے بیٹھتے ہیں۔ کچھ اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد بن نادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنے کمرے میں کنڈا لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، وحشت نہیں ہوتی؟ تنہائی کا کوئی آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ کہتے کون کہتا ہے میں تنہا ہوتا ہوں؟ جی حضرت ہم تو دیکھتے ہیں آپ تنہا ہی جاتے، کنڈا لگا لیتے ہیں، اندر نکلتے ہیں تو تنہا ہوتے ہیں۔ فرمایا تو نے اس نیلی چھت والے کا حکم نہیں سنا؟ آنا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوا کرتا ہوں، اس کے پاس میں اللہ ہوا کرتا ہوں، اور جس کے پاس اللہ اسے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہاری نظریں کہہ رہی ہیں کہ میرا کوئی پاس نہیں ہے، میرے پاس تو خالق و مالک ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کا اللہ کرنے والا محروم نہیں ہوا کرتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے ایک شاگرد کو حدیثیں لکھوا رہے تھے۔ شاگرد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے۔ شاگرد کو حدیثیں لکھوا رہے تھے، رات کافی بیت گئی، شاگرد تھک گیا، لکھتے لکھتے تھک گیا۔ جب وہ تھک گیا تو آپ نے محسوس کیا، فرمایا ارے بیٹے تو اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ تو ناچ گانے میں مصروف ہیں، کچھ لوگ کسی غلط کاری میں مصروف ہیں، اور میں اور تو یہاں نبی اور صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم کی گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ کی گفتگو کر رہے ہیں، ان کے نام کے ان کے ارشادات لکھ رہے ہیں۔ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کے نبی بھی ہیں، ہمارے پاس اللہ کے نبی کے صحابہ بھی ہیں۔ تو جب تہی تنہا بیٹھو تو پروردگار کو یاد کرو، اس کے نبی کو یاد کرو، یہ مت سمجھو تم تنہا ہو۔ کیوں؟ جو تنہا بیٹھ کے اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، پروردگار اس کا ہم نشیں ہوا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان غابوا یفتقدوہم، اگر وہ کہیں چلے جائیں، مسجد میں بیٹھنے والے فرشتے جن کے ہم نشین ہیں وہ کہیں چلے جائیں، یفتقدوہم، فرشتے تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کا بندہ یہاں ہوتا تھا کہاں چلا گیا؟ اور تو چلا جائے شاید تیرے بیٹے تجھے تلاش نہ کرے، تو چلا جائے شاید تیرے بھائی تجھے تلاش نہ کریں، لیکن جو اللہ والا مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، اگر وہ کہیں چلا جائے فرشتے تلاش کرتے ہیں، جہاں بھی ہو فرشتے اسے پا لیتے ہیں۔ تو اللہ والے کو کبھی تنہا مت سمجھو، وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے فرشتوں کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ ہاں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں، اگر اللہ آنکھیں عطا کر دے تو ہمیں کئی ایسے درویش نظر آئیں گے کہ ان کے پاس فرشتے در فرشتے موجود ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ جب کسی کو نظر آ جاتے ہیں، دو چار آدمی بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ہمارا مقصود مل گیا، جو چیز تلاش کر رہے تھے مل گئی۔
وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ سبحان اللہ، وہ الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، فرشتے ان کے ارد گرد دائرہ بنا لیتے ہیں۔ دائرہ آسمانوں تک چلا جاتا ہے، اور ایک روایت میں عرش اعلیٰ تک چلا جاتا ہے، اللہ کے عرش تک وہ دائرہ جاتا ہے۔ وہ اپنے پروں کو ہلاتے ہیں خوشی سے کہ یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں، پروردگار عالم کا نام لے رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی مناجات کر رہے ہیں۔ جب وہ بندے مجلس سے فارغ ہو جاتے ہیں، سارے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا کہاں سے ہے؟ جانتا سب کچھ ہے۔ فرماتا کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ فلاں جگہ سے آئے، لوگ تجھے یاد کر رہے تھے، کیا کچھ مانگ رہے تھے؟ ہاں مولا تیری جنت مانگ رہے تھے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ نہیں یا اللہ جنت نہیں دیکھی، دیکھ لیتے تو پھر جنت ہی جنت کرتے رہتے، وہ ڈر بھی رہے تھے۔ یا اللہ تیری دوزخ سے، تیری جہنم سے ڈر رہے تھے۔ اگر انہوں نے جہنم دیکھی؟ نہیں یا اللہ نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے تو ہر وقت اسی سے ڈرتے رہتے۔ مجھے دیکھا؟ یا اللہ تجھے کیسے دیکھے، تیری محبت میں وہ وارفتہ تھے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب پر جہنم کو حرام کر کے، دوزخ کو حرام کر کے، ان سب کے لیے جنت کو میں نے واجب کر دیا ہے، میں نے انہیں جنتی بنا دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک آدمی تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا چند آدمی بیٹھے ہیں، اسے دیکھا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، وہ آ کے بیٹھا 2 منٹ، دیکھا یہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کچھ ذکر کر رہے ہیں، وہ 2 منٹ ان میں شریک ہوا، پھر وہ چلا گیا۔ یا اللہ نہ وہ اول شریک ہوا نہ وہ آخر شریک ہوا، اس کو کہاں بھیجنا ہے؟ جنت میں بھیجنا ہے، جہنم میں بھیجنا ہے؟ ارشاد فرماتا ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، میرا ذکر کرنے والے وہ خوش قسمت ہیں، ان کے پاس چند گھڑیاں بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہوا کرتا، جاؤ میں نے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرنے والے، مسجد میں آنے والے معمولی نہیں ہیں، یہ آتے نہیں، یہ بلائے جاتے ہیں، یہ ان کو رب تعالیٰ کی رحمت بلاتی ہے، جنت میں آ جاتے ہیں۔ کئی ایسے آنا نہیں چاہتے، ان کے والدین دھکے سے مسجد میں لے آتے ہیں، چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں۔ کبھی ہوتا ہے چھوٹا بھائی نہیں آنا چاہتا، بڑا بھائی اسے جنت میں لینا آ جاتا ہے، چلو۔ کبھی دوست کوئی آ رہے ہیں، دوسری محفل میں تو کٹھے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں جانے کے لیے وہ کہتا نہیں یار، وہ اسے پکڑ کے لے آتے ہیں، کسی کو دھکے سے لے آتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی رحمت پہ حیران ہوا، میں نے کچھ لوگ اپنی امت کی ایسے دیکھے جو جنت میں جانا نہیں چاہتے، لیکن رب کی تقدیر کی زنجیریں انہیں جکڑ کے جنت میں پھینک رہی ہے۔ ایمان والے تو کتنا خوش نصیب ہے، اور کسی کے کہلوانے سے ہی جنت میں آ جائے، انشاءاللہ رب تعالیٰ تیرے لیے جنت کے دروازے کشادہ فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے پاس بیٹھنے والے، ان غابو، اگر وہ کہیں چلے جائیں، غائب ہو جائیں، یفتقدون، فرشتے تلاش کرتے ہیں، وَإِن مَرِضُوا، اگر وہ بیمار ہو جائیں، آدوہم، وہ فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ کئی ایسے ہوں گے فقیر ہیں، مسکین لوگ ہیں، کوئی تیماردار نہیں، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا کچھ لیے، یہ مت سمجھنا وہ اکیلا ہے، اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو فرشتے اس کی تیمارداری کے لیے موجود ہیں۔ ہاں ہماری آنکھیں نہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ رب العزت ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں کرے جن سے نیلی چھت والا راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان کانوا فی حاجۃ، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت، ان کو جو مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد سے محبت کرتے ہیں، مسجد کو اپنا وطن بناتے ہیں، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔
بعض لوگ ایسے ہیں پتہ نہیں ان کے کام غیب سے ہو جاتے ہیں، وہ غیب سے کیا ہوتی ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اور تو اللہ کا بن کے دیکھتے صحیح، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے بننے کی کوشش کریں، پروردگار عالم کا سچا بندہ بنے، جو اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیجئے، جو آپ کے ارشادات پر عمل کرتا ہے پروردگار عالم اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ندا دینے والا ایک ندا دیتا ہے، فرشتہ آواز لگاتا ہے، جیسے کہیں سے آواز آتی ہے اسی طرح فرشتہ آواز لگاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر جگہ کے مختلف فرشتے آواز لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ ہر نماز کے وقت آواز لگاتے ہیں، اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، جو تم نے گناہ کر کے اپنے حصے کی آگ جلائی ہے، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ تمہاری آگ کو بجھا دے گا۔ آ جاؤ اس آگ کو بجھانے کے لیے، وہ بجھانے کے لیے آ جاؤ، رب کے گھر آ جاؤ۔ جو رب کے گھر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ظہر کو آیا، فجر سے لے کر ظہر تک جتنے گناہ کیے رب تعالیٰ سب پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ عصر کو آیا، ظہر سے لے کے عصر تک جتنے گناہ کیے رب سب پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ مغرب کو آیا، عشاء کو آیا، فجر کو آیا، جب فجر کو آیا رات کو جتنے گناہ ہے رب سارے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی اور کا دروازہ بے شک چھوڑ دینا، رب کا دروازہ کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ کے در پہ حاضر ہوتے رہو، رب کی بارگاہ میں آتے رہو۔ اس کی بارگاہ میں جب آؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ اپنے رحمت اور اپنا فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن سب سے اونچا درجہ ہوگا نبیوں کا، اور ان سب سے اونچا درجہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ نبیوں کے بعد صدیقوں کا درجہ ہوگا، جو سچ بولتے نہیں ان کا خیال بھی سچ ہی ہوتا ہے، وہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان پوری کر دیتا۔ صدیق ہوتے ہیں، جھوٹ کے نزدیک تک نہیں جاتے، وہ صدیق، نبی، صدیق۔ پھر شہید ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر گئے، صدیقوں کے بعد شہیدوں کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد صالحین کا، نیکیاں کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، رب کا ذکر کرنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، جن کے ساتھ گناہ سے نیکی ملتی جلتی ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، وہ صالحین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کہہ دوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یا نبی اللہ اگر میں ایسے کہہ دوں، وصلیت الصلوات الخمس، 5 نمازیں پڑھوں، وادیت الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کروں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے بھی رکھوں، وقمتہ، اور رمضان کی رات کو قیام بھی کروں، یا اللہ تجھے یاد بھی کروں، فممن انا، یا رسول اللہ میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ یا رسول اللہ میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ میں نے کلمہ پڑھا، میں نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے زکوٰۃ دی، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے، رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد میں رمضان کی راتوں کو بھی جاگتا رہا، جتنا مجھ سے جاگا گیا، اللہ کو یاد کرتا رہا، میں کن کے ساتھ ہوں گا؟ فرمایا من الصدیقین والشہداء، تو صدیقوں کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اگر کوئی اٹھے گا تو وہ جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، آئیے اللہ سے دعا مانگیے، پروردگار عالم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ اللہ کہنے کی لذت عطا فرما۔ پوچھئے ان سے جو سر رکھتے ہیں، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا،
وجہ کیا ہے؟ انہیں سر رکھنے میں لذت ہی ایسی مل رہی ہے کہ وہ اپنا سر اٹھا ہی نہیں سکتے۔ جیسے جس چیز سے محبت ہو اسے دیکھتے رہنے سے انسان کو کوئی لذت سی ملتی ہے، اور غلط کام کرنے والے وہ غلط چیز کو دیکھتے ہیں، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، ان کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ ایمان والے، کچھ ایمان والے تو ایسے ہیں جو سر سجدے میں رکھتے ہیں، سبحان ربی اللہ کہتے ہیں، انہیں اللہ وہ لذت عطا کرتا ہے کہ ساری رات گزر جاتی ہے، وہ سبحان ربی اللہ کا ورد کرتے رہ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ کتنا پاکیزہ گھرانہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی لخت جگر، سرکار کے جگر کا ٹکڑا، آپ رات کو عبادت کرتی، سر سجدے میں رکھتی، سبحان ربی اللہ کہتی، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ انہیں اتنا مزہ آتا، اتنا مزہ آتا، اتنا مزہ آتا، کبھی کبھی فجر کی اذان ہو جاتی۔ جب فجر کی اذان ہوتی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، عرض کرتی یا اللہ یہ کیا چھوٹی سی رات بنائی ہے، 14-16 گھنٹے کی چھوٹی سی رات ہے، کاش تیری رات ازل سے لے کے ابد تک رات ہوتی، تیری نبی کی بیٹی فاطمہ کا سجدہ بھی ازل سے لے کے ابد تک ہوتا۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے، آؤ ایمان والو اس گھرانے کا نام لیتے ہو تو ان کے طریقے میں بھی چلو۔ آئیے نمازیں ادا کرے، جو نمازیں ادا کرتا ہے پروردگار عالم اس پہ راضی ہوتا ہے، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ کا ورد کرو۔ جو ورد کرتا ہے رب تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہ زبان اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ کے نام لینے سے صرف زبان ہی پاک نہیں ہوتی، انسان کا سارا جسم ہی پاک ہو جاتا ہے۔ جو سبحان ربی اللہ کہتا ہے، سمجھتے ویسے ہی ہے، یہ ویسے ہی سمجھتے ہو۔ اور جو کسی کے افسر کے گھر کا چوکیدار ہوتا ہے، اس کی چال ڈھال میں فرق ہوتا ہے، کہتا ہے میں فلاں افسر کا چوکیدار ہوں، فلاں کا میں رکھوالا ہوں، فلاں کے گھر پہرا دیتا ہوں، اور تو نبی کے دین کا پہرا دینے والا ہے، نبی کے دین پہ عمل کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، پھر دیکھنے والا ہوگا کہ تجھے بچانے والا کون ہے۔ ایک آدمی اسے بڑی عجب سی بات کی، آخر میں آپ کو وہ سناتا جاؤں۔ کہنے لگا گاؤں دا ہوئے، پنڈ دا ہوئے نا چودھری، او دے کمی نے کوئی ہاتھ نہیں لاؤندا، اے چودھری دا کمی ہے، اے چودھری دا تعلق والا ہے۔ کہنے لگا قیامت والے دن فرشتے ہی مینوں ہاتھ نہیں لاؤن لگے، میں بھی نبی دا کمی ہاں، میں بھی اودے گھر دا چوکیدار ہاں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاہ کونین کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔